السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوانان عزیز، پردہ نشین خواتین، آج کل دنیا کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ ایک طرف اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے یا ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کرونا اور کووڈ کی خطرناک وبا کی طرف سے پیدا شدہ حالات ہیں۔ ان حالات میں حرمین شریفین کی حاضری مسلمانوں کے لیے مسدود ہے، مساجد و مدارس بند ہیں، تعلیمی ادارے مقفل ہو چکے ہیں، مادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر نہایت ضروری ہے کہ ہر وقت عموماً اور اس طرح کے حالات میں خصوصاً قرآنی اور اسلامی ہدایات اور تعلیمات کو دیکھ کر ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی کے پیش نظر میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن کی مختصر تشریح ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے اور مفید سے مفید تر ہو سکتی ہے۔ پہلی آیت جس کی تلاوت حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے کی، وہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو فرقان یعنی فیصلے کی چیز عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم سیدھے سادے الفاظ میں، عام فہم انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تفسیر میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، الخوف بالجلیل، یعنی اللہ سے خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا۔
علماء نے لکھا ہے کہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم اللہ کی عظمت و جلالت کی طرف نظر کرتے ہوئے خوف، دوسری قسم اللہ کی سزاؤں اور وعیدوں کی طرف دیکھتے ہوئے خوف۔ پہلا خوف اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا خوف بھی محمود اور پسندیدہ ہے۔ اگر ہمارے اندر دونوں طرح کے خوف ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تیز آندھی یا سخت ہوا اور بجلیوں کی کڑک کے مواقع پر آپ فوراً مسجد تشریف لے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ گیا ہو یا قیامت قائم نہ ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ ہمارے اندر بھی اس طرح کا نہ سہی، اس طرح کے خوف کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ دوسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تفسیر میں بیان کی ہے وہ العمل بالتنزیل ہے، یعنی قرآن مجید پر پوری طرح عمل ہو۔ ہمارے سامنے قرآن پاک کی کوئی آیت آ جائے، حدیث کی کوئی بات آ جائے، شریعت کی کوئی بات آ جائے تو بلا چون و چرا اس کو ہم قبول بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ نیز قرآن مجید کے جملہ حقوق ادا کرنے والے بنے۔ علماء نے قرآن مجید کے مختلف حقوق بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت ہو، قرآن مجید کی عظمت ہو، اس کی تلاوت کا اہتمام ہو اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ امت مسلمہ میں اس سلسلے میں بے حد غفلت پیدا ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے اندر بیداری لائیں اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے اندر بھی اس طرح کی بیداری لانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے وہ الرضا بالقلیل ہے، یعنی تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم خوش ہوں اور اس کے شکر گزار رہیں، اور ہمیشہ سے ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے نچلے درجے والوں پر نظر رکھیں اور آخرت کے معاملے میں ہماری نظریں اپنے سے اونچے درجے والوں پر رہیں۔ چوتھی چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تفسیر میں بیان کی ہے وہ الاستعداد لیوم الرحیل ہے، یعنی موت کی تیاری کرنا اور موت سے غفلت نہیں برتنا، ہمیشہ موت مستحضر رہے۔ موت کے وقت میرا کیا حال ہو، موت کے بعد جو احوال آنے والے ہیں پتہ نہیں اس میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس طرح کی باتیں پیش نظر ہوں اور اس سلسلے میں نہایت ہی ہم فکر مند رہیں۔ یہ چاروں چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ چاروں باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور جائزہ بھی لیتے رہیں۔
مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حامل مسلمانوں کو 3 نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 فرقان، یعنی فیصلے کی چیز۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہدایت، دل کا وہ نور جس سے حق و باطل میں امتیاز کرنا آتا ہو، دشمنوں پر غلبہ اور آخرت میں نجات ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک نہایت قیمتی نعمت ہے اور ہم اپنے اندر ان کو چاہتے بھی ہیں، لہذا ان نعمتوں کی بنیاد جو تقوی ہے اس کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے۔ اکثر مفسرین نے فرقان سے مراد اللہ کی مدد و نصرت اور حفاظت کو لیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ متقی اللہ کی مدد و نصرت اور حفاظت کا حقدار ہوتا ہے۔ آگے کی آیت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیجئے کہ جبکہ کافر لوگ آپ کے بارے میں بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت 3 طرح کی باتیں سوچی تھی۔ نمبر 1، آپ کو ایک مکان میں بند کر کے چھوڑ دیا جائے تاکہ آپ اپنی موت مر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2، آپ کو مکے سے نکال دیا جائے اور یہ باہر جا کر جو چاہے کریں، اور اس طرح کم سے کم مکے والے ان کے فساد سے معمون رہیں۔ نمبر 3، ہر قبیلے والا ایک آدمی جائے اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے، یعنی قتل کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی فرمائی اور نصرت بھی فرمائی، اور دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنایا، اور اپنے دست قدرت سے آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا میں اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو یا تو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں اور ہر اعتبار سے کمزور کرنا چاہتی ہیں، یا دنیا سے ہی امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو وہی باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل تقوی کے ساتھ مدد و نصرت کا معاملہ فرمایا، اور ان کی نہ صرف حفاظت ہی نہیں فرمائی بلکہ غلبہ نصیب کیا اور بالادستی بھی عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرقان سے مراد عقل و بصیرت اور فہم و فراست کو لیا ہے، جس کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز کرنا آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
اللہ رب العزت یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ ان کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کتابوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی نے انگور پیش کیے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے کچھ انگور لے کر منہ میں ڈالنے لگے، پھر اچانک آپ نے واپس رکھ دیے اور فرمایا کہ ان میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بازار سے خرید کر لایا، لیکن حضرت نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ انگور واپس کر دیے۔ اس آدمی نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ جس دکان سے اس نے خریدا تھا اس دکان والے کو ایک دیہاتی آدمی پرانے قبرستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگور کی بیلیں لگوایا تھا اور اسی سے وہ دکان والا بھی خرید کر بیچا کرتا تھا۔ اندازہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے کیسی فراست سے نوازتا ہے۔ دوسری چیز جو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں لغزش متقی سے سرزد ہوتی ہیں ان کا کفارہ اور بدل دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، اس طرح سے کہ اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کہ یہ اعمال صالحہ اس کے سارے گناہوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور ان اعمال صالحہ کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اس کو مل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ تقوی کی برکت سے اہل تقوی کو پتہ نہیں اور کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا، اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اہل تقوی کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ تیسری چیز جو اللہ کی طرف سے تقوی کی برکت سے دی جاتی ہے وہ تمام گناہوں سے معافی ہے۔ اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تقوی کتنی بڑی دولت ہے، خدا ہمیں تقوی کی صفت سے متصف فرمائے، اہل تقوی میں ہمارا شمار فرمائے۔ تیسری آیت جو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسانوں کی تمام ضروریات پورا کرنے اور تمام تکلیفوں کو دور کرنے کا نسخہ اکسیر دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ گویا اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری حاجتیں پوری ہوں اور ضرورتیں پوری ہوں اور تمام تکلیفیں تم سے دور ہوں تو ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، ان کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں علاج کا ایک نسخہ دیتا ہے تو ہم اس پر پوری طرح یقین کرتے ہیں اور اس پر لازمی طور پر
بے چون و چرا عمل بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے دیے ہوئے اس نسخے پر پوری طرح یقین کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس خدائی نسخے کے 2 اجزاء بیان کیے گئے۔ نمبر 1 صبر ہے، جس کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2 طاعات اور عبادات کی پابندی پر خود کو مجبور کرنا۔ نمبر 3 مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا، اور جو بھی مصیبت آئے یا بیماری لاحق ہو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور صبر کرنا، اور اس صبر پر ثواب کا امیدوار بھی ہونا۔ یہ تینوں شعبے صبر کے مفہوم میں داخل ہیں، لہذا ہم سب صبر کے تینوں اجزاء کو اپنائیں اور ان پر ثابت قدم بھی رہیں۔ اکثر لوگ صرف آخری جز کو صبر سمجھتے ہیں، جو نہایت ہی غلط ہے۔ خدائی نسخے کا دوسرا جز نماز ہے۔ اگرچہ کہ نماز بھی صبر کے مفہوم میں داخل ہے، مگر نماز چونکہ صبر کا مکمل نمونہ ہے، اس طور پر کہ نماز کی حالت میں مسلمان نفس عبادت ہی میں رہتا ہے اور تمام گناہوں بلکہ جائز چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے، اس لیے اس کو مستقل الگ سے ذکر فرمایا۔ یہاں ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم صبر بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کیوں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور کیوں ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صبر کے تینوں اجزاء کو ہم نہیں اپناتے اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم صبر کے تینوں اجزاء کو اپنا کر نماز کو خشوع و خضوع اور اس کے آداب سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ہماری مدد کرے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، اور ہماری ساری تکلیفیں بھی نماز کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور الحمدللہ نماز کی برکت سے وہ کام ہوتا بھی تھا۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کر مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ الغرض صلاح و تقوی، صبر اور نماز کے ذریعے سے ہم ان حالات میں اللہ کی طرف سے مدد و نصرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری حفاظت ان کے ذریعے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو صلاح و تقوی نصیب فرمائے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، دعا نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، لہذا ایسے موقع پر دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا تُبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی صورت کم از کم
ہم بنا کر اللہ کے سامنے اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ بزرگان محترم، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ابھی قریب میں ہدایات آئی ہیں، ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمان قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور آیت کریمہ کا ورد کریں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قنوت نازلہ کے اہتمام کے ساتھ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 100 مرتبہ، یا جو درود آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں۔ اسی طرح استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، خود بھی پڑھیں، گھر کے سارے افراد سے پڑھوائیں، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ گھر کے سارے افراد کی طرف سے صدقہ نکال کر غریبوں اور محتاجوں کا تعاون فرمائیں، اور ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ گھر کا ہر فرد کرنے والا بنے، تو انشاءاللہ یہ اعمال ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اکابرین ہمیں فرما رہے ہیں ان حالات کے اندر۔ لہذا میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت، قنوت نازلہ کا اہتمام، استغفار کی کثرت، درود شریف کا ورد، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، ان کے اوراد و وظائف ہوں ہر گھر کے اندر، اور خوب گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے سامنے پوری امت مسلمہ کے واسطے، خود کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جملہ قرآنی اور اسلامی ہدایت و تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔